महानगर पालिका के ज़ेर एहतमाम जारी वर्चुअल क्लास में मैं रफीक गुलाब आज के सबक में आपका इस्तकबाल करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम। ये है हमारी उर्दू कुमार भारती दरसी किताब, और इसी किताब से आज हम एक सबक पढ़ने वाले हैं। आपसे हम गुजारिश करते हैं कि तवज्जो से समाअत फरमाएं और समझने की कोशिश करें। आज हम सबक नंबर 2 अपने हमसाये से पढ़ने वाले हैं। इस सबक के मुसन्निफ हैं कन्हैया लाल कपूर। पहली बात, एक मर्तबा दो गपबाज बैठे हुए अपने खानदान के बारे में बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। एक ने कहा, मेरे दादा के पास इतना बड़ा अस्तबल था कि जिसमें बैक वक्त 10,000 घोड़े रखे जा सकते थे। दूसरे ने कहा, मेरे नाना के पास इतना तवील बांस था कि जब वो उसे लेकर घर की छत पर खड़े होते तो बांस बादलों तक पहुंच जाता। जब चाहते बादलों को हिलाकर बारिश बरसा लेते। पहले गप्पी ने पूछा, तुम्हारे नाना इतना बड़ा बांस आखिर रखते कहाँ थे? दूसरे गपबाज ने कहा, और कहाँ रखते, तुम्हारे दादा ही के अस्तबल में रख दिया करते थे। बाज लोग अपनी झूठी शान दिखाने के लिए इसी तरह शेखी बघारते हैं। अक्सर पड़ोसी भी अपने आप को औरों से बेहतर साबित करने के लिए मुबालगा आराई से काम लेते और धोखा देते हैं। कन्हैया लाल कपूर ने ज़ैल के मज़मून में इसी समाजी बुराई को तंज का निशाना बनाया है। नंबर 2, सबक नंबर 2 अपने हमसाये से। मुसन्निफ कन्हैया लाल कपूर। जान पहचान। आइए इस सबक के मुसन्निफ कन्हैया लाल कपूर के बारे में मालूमात हासिल करते हैं। कन्हैया लाल कपूर 27 जून 1910 ईस्वी को जिला लायलपुर में पैदा हुए। आला तालीम हासिल करके वो अंग्रेजी के उस्ताद मुकर्रर हुए। बाद में गवर्नमेंट कॉलेज मोगा पंजाब में उन्हें प्रिंसिपल के ओहदे पर फायज किया गया और यहीं 1980 में उनकी वफात हुई। तंज़ो मिज़ाह में जुरत और बेबाकी कन्हैया लाल कपूर की खास पहचान है। वो समाजी नाहमवारियों की जानदार तस्वीरें पेश करते हैं। उनकी तहरीरों में तंज और एहतजाज का पहलू नुमायां है। उन्हें पैरोडी लिखने में खास महारत हासिल थी। उनके तंजिया व मिजाहिया खाके भी मकबूल हुए। नो के नश्तर, बालो पर, संगो खिश्त, चंगो रबाब और कॉमरेड शेख चिल्ली उनकी मशहूर किताबें हैं। आज हम पढ़ रहे हैं सबक नंबर 2 अपने हमसाये से, जिसके मुसन्निफ हैं कन्हैया लाल कपूर। आपसे गुजारिश है
توجہ سے سماعت فرمائیں۔ آؤ میاں سمجھوتا کر لیں۔ آج تک ہم ایک دوسرے پر رعب جمانے کے لیے ایسی باتیں اور حرکتیں کرتے رہے ہیں جنہیں فضول ہی نہیں مضحکہ خیز کہا جا سکتا ہے، لیکن سوال یہ ہے آخر ہم کب تک ایک دوسرے کو محض مرعوب کرنے کے لیے اپنی حیثیت سے زیادہ خرچ کرتے رہیں گے یا جھوٹ بول کر اپنی عاقبت خراب کریں گے؟ کیوں نہ ہم اس حقیقت کو تسلیم کر لیں کہ ہم دونوں میں سے کوئی بھی رئیس ابن رئیس نہیں، بلکہ تم ایک معمولی تاجر ہو اور میں ایک معمولی معلم ہوں، اور دونوں پچھلے 5 برس سے ایک دوسرے کو دھوکہ دینے کی بیکار کوشش کر رہے ہیں۔ چنانچہ اگر تم کہتے ہو کہ تمہارا بھائی دہلی میں مجسٹریٹ ہے تو میں تمہیں مطلع کرتا ہوں میرا بھائی الہ آباد ہائی کورٹ کا جج ہے، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ تمہارا بھائی کسی مجسٹریٹ کا چپراسی ہے اور میرا کوئی بھائی ہی نہیں، کیونکہ میں اپنے والدین کا اکلوتا بیٹا ہوں۔ دو سال ہوئے، تم نے کہا تھا میں بیوی اور بچوں کے ساتھ کسی صحت افزا مقام غالباً نینی تال جا رہا ہوں، اور میں نے تمہیں بتایا تھا میں بھی ماں اہل و عیال اوٹا کمنڈ جا رہا ہوں، لیکن تم نینی تال گئے اور نہ میں اوٹا کمنڈ۔ تم نے وہاں نہ جانے کا یہ بہانہ ڈھونڈا کہ یک لخت تمہاری بیوی کی طبیعت خراب ہو گئی اور ڈاکٹر نے اسے گھر پر مکمل آرام کرنے کے لیے کہا ہے۔ میں نے اوٹا کمنڈ نہ جانے کی یہ وجہ بتائی کہ میرے سالے کی شادی ہے اور مجھے اس کا انتظام کرنا ہے۔ لطف یہ ہے کہ مجھے معلوم تھا کہ تمہاری بیوی بھلی چنگی ہے اور تمہیں پتا تھا کہ میرے سالے کی شادی تو کیا ابھی سگائی تک نہیں ہوئی۔ پچھلے دنوں جب تم نے مجھ پر رعب جمانے کے لیے قسطوں پر ایک فریج خریدا تو میری بیوی میرے سر ہو گئی کہ ہمارے گھر میں فریج ضرور ہونا چاہیے۔ چنانچہ نہ چاہتے ہوئے بھی مجھے فریج خریدنا پڑا۔ اب سنا ہے کہ تم قسطوں پر ٹیلی ویژن سیٹ خریدنا چاہتے ہو۔ خدا کے لیے ایسا نہ کرنا، ورنہ میں تباہ ہو جاؤں گا۔ فریج کی قسط بھی بڑی مشکل سے ادا کرتا ہوں، اور اگر ٹیلی ویژن کی قسط بھی ادا کرنی پڑی تو میرا تو دیوالا ہی پٹ جائے گا۔ میں جانتا ہوں کم و بیش تمہارا بھی یہی حال ہے، یعنی بقول شاعر تم مسکرا رہے ہو مگر جانتا ہوں میں، تم مسکرا رہے ہو مگر جانتا ہوں میں، بہتر تمہارا حال نہیں میرے حال سے۔ یہ دوسری بات ہے کہ تم کھلے بندوں کبھی اس بات کا اعتراف نہیں کرو گے کہ ہم دونوں ایک ہی ناؤ میں سوار ہیں۔ کبھی کبھی تم میرا قافیہ تنگ کرنے کی خاطر اپنی بیوی کے لیے قیمتی ساڑی یا زیور لے آتے ہو، اسے پہن کر
جب تمہاری بیوی شیخی بگھارتی ہے، یہ ساڑی 500 میں آئی ہے، یہ زیور 2000 روپے کا ہے، تو میری بیوی کے سینے پر سانپ لوٹنے لگتے ہیں اور وہ اسی دن سے فرمائش کرنے لگتی ہے کہ اس سے قیمتی ساڑی یا زیور لائیے، نہیں تو مجھے کھانا ہضم نہیں ہوگا اور نہ ہی نیند آئے گی۔ گزشتہ اتوار کو تمہاری بیوی نے اپنے بچے کے جنم دن پر 25 عورتوں کو مدعو کیا۔ اب میری بیوی کا تقاضا ہے کہ 2 ہفتوں کے بعد جب میں اپنے بچے کا جنم دن مناؤں گی تو کم از کم 50 عورتوں کو دعوت دوں گی، ورنہ ہمسائی کی نظر سے گر جاؤں گی۔ ہر بات میں ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی تمنا یہ رنگ لائی ہے کہ اب بیماریوں کے معاملے میں بھی ہم ایک دوسرے سے بازی لے جانے کی کوشش کرنے لگے ہیں۔ چنانچہ میری بیوی کہتی ہے، کل رات منّے کو 104 ڈگری بخار تھا، بیچارہ ساری رات ہائے ہائے کرتا رہا۔ تو تمہاری بیوی فوراً منہ بنا کر جواب دیتی ہے، 104 ڈگری بخار بھی کوئی بخار ہوتا ہے؟ 3 دن ہوئے ہماری بڑی منی بیمار پڑ گئی، تھرمامیٹر لگایا تو معلوم ہوا 106 ڈگری بخار ہے۔ وہ 6 گھنٹے بے ہوش پڑی رہی، لیکن میں ذرا بھی نہیں گھبرائی، ڈاکٹر تک کو فون نہیں کیا، سوچا بخار ہی تو ہے، خود بخود اتر جائے گا۔ ایک دن تمہاری بیوی اور میری بیوی اس موضوع پر بحث کر رہی تھیں کہ سوتے وقت تم زیادہ زور سے خراٹے لیتے ہو یا میں۔ تمہاری بیوی کہہ رہی تھی، وہ جب خراٹے لیتے ہیں تو ان کے خراٹوں کی آواز 1 فرلانگ سے سنی جا سکتی ہے۔ میری بیوی اسے بتا رہی تھی، ہمارے صاحب جب خراٹے لیتے ہیں تو ان کے خراٹوں کی آواز سول ہسپتال میں سنائی دیتی ہے۔ کئی بار ڈاکٹر ہمارے گھر یہ پوچھنے کے لیے آتے ہیں کہ خیریت تو ہے۔ ہماری بیویوں کی دیکھا دیکھی ہمارے بچے بھی لاف زنی کی عادت کا شکار ہو گئے ہیں۔ اگر تمہارا بچہ کہتا ہے، مجھے ہر روز 2 روپے جیب خرچ کے لیے ملتے ہیں، تو میرا بچہ اس کا مذاق اڑاتے ہوئے جواب دیتا ہے، صرف 2 روپے؟ ہمیں تو ہر روز 5 روپے ملتے ہیں۔ اگر تمہارا بڑا لڑکا کہتا ہے، میرے باپ نے ایک دفعہ مٹی کا تیل بلیک مارکیٹ میں فروخت کر کے 7000 روپے کمائے تھے، تو میرا لڑکا اس سے بازی لے جانے کی نیت سے اسے بتاتا ہے، میرے ڈیڈی نے ایک مرتبہ اسکول کے فنڈ سے 10,000 روپے اڑا لیے تھے۔ صورتحال اتنی نازک ہو گئی ہے کہ ڈر لگتا ہے کہ کسی دن ہم دونوں اپنے بچوں یا بیویوں کے بیانات کی بنا پر گرفتار نہ کر لیے جائیں۔ اس لیے آؤ آج سے سمجھوتا کر لیں کہ آئندہ نہ ہم اور نہ ہماری بیویاں اور نہ بچے
ایک دوسرے پر روب ڈالنے کی کوشش کریں گے، بلکہ بڑی شرافت کے ساتھ تسلیم کر لیں گے کہ ہم دونوں معمولی حیثیت کے آدمی ہیں، اور اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم رئیس ہیں تو ایک دوسرے کو نہیں، صرف اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ آئیے اب اس سبق کے معنی اور اشارات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ رئیس ابن رئیس یعنی مالدار باپ کا مالدار بیٹا یا خاندانی امیر۔ رئیس ابن رئیس یعنی مالدار باپ کا مالدار بیٹا یا خاندانی امیر۔ میجسٹریٹ یعنی جج۔ یک لخت یعنی اچانک۔ سر ہو جانا یعنی ضد کرنا۔ دیوالا پٹ جانا یعنی بڑا نقصان ہونا۔ کھلے بندوں یعنی سب کے سامنے یا ظاہر میں۔ آئیے مزید الفاظ کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ معانی و اشارات۔ ایک ہی ناؤ میں سوار ہونا یعنی ایک جیسے مسئلے کا شکار ہونا۔ ایک ہی ناؤ میں سوار ہونا یعنی ایک جیسے مسئلے کا شکار ہونا۔ قافیہ تنگ کرنا یعنی پریشان کرنا۔ قافیہ تنگ کرنا یعنی پریشان کرنا۔ سینے پر سانپ لوٹنا یعنی حسد کے مارے بے چین ہونا۔ سینے پر سانپ لوٹنا یعنی حسد کے مارے بے چین ہونا۔ نیچا دکھانا یعنی بے عزت کرنا۔ نیچا دکھانا یعنی بے عزت کرنا۔ رنگ لانا یعنی ظاہر ہونا، نتیجہ سامنے آنا۔ رنگ لانا یعنی ظاہر ہونا یا نتیجہ سامنے آنا۔ لاف زنی کرنا یعنی ڈینگیں مارنا۔ لاف زنی کرنا یعنی ڈینگیں مارنا۔ میری ڈائری ایک طالب علم کے قلم سے۔ ہم پڑھ رہے ہیں، توجہ سے سماعت فرمائیں۔ 5 جولائی بروز اتوار۔ آج اسکول کی تعطیل ہے، اس لیے سوتا رہا، مگر اچانک اپنے دوست کی امریکہ روانگی کا خیال آیا تو جھٹ پٹ اٹھ بیٹھا، نہا دھو کر کپڑے تبدیل کیے اور اپنی سائیکل سے احمد کے گھر چلا گیا۔ امریکہ کے سفر کے لیے اپنی نیک تمناؤں کا اظہار کیا اور اسے رخصت کر کے وہاں سے لوٹ آیا۔ 6 جولائی۔ آج اسکول میں صدر مدرس صاحب نے غالب کی غزل پڑھائی، بڑا مزہ آیا۔ میری ڈائری ایک طالب علم کے قلم سے۔ 7 جولائی۔ آج صبح ہی سے سما خوشگوار ہے۔ 8 جولائی۔ دوپہر کے وقت معمولی بوندا باندی کی وجہ سے کچھ امس محسوس ہو رہی ہے۔ 9 جولائی۔ ڈاکیے نے کتابوں کا پارسل لا کر دیا، اس میں
میری پسندیدہ کتاب پرواز بھی تھی۔ 10 جولائی، بڑے بھیا بنگلور سے آ رہے ہیں۔ 11 جولائی، امتحان کی فیس اسکول میں داخل کرنے کی آج آخری تاریخ ہے۔ اس ڈائری میں آپ نے دیکھا ایک طالب علم نے اپنے روزمرہ میں اس نے جو کچھ بھی دیکھا سمجھا ایک جملے میں 2 جملے میں تحریر کیا۔ آپ بھی ڈائری لکھنے کی عادت ڈالیں اور اس طرح سے تاریخ لکھ کر جو بات آپ کو اچھی لگتی ہے اس دن جو بھی اچھی بات ہوئی ہے یا موسم جو بھی اچھا واقعہ اچھی بات آپ نے دیکھی ہو سنی ہو پڑھی ہو وہ آپ ایک جملے میں 2 جملے میں 3 جملے میں آپ اس کو تحریر کریں۔ ڈائری لکھتے وقت اس بات کا خیال رہے کہ کسی شخص کا نام لے کر اس کی برائی نہ لکھیں اور جو بھی لکھیں جب بھی آپ کی ڈائری پڑھی جائے یا آپ خود پڑھیں تو ایک خوشگوار احساس ہو، پڑھنے والے کے دل و دماغ پر اچھا تاثر ہو اور آپ خود بھی محظوظ ہوں۔ آج جب ہم کچھ لکھتے ہیں تو کچھ دنوں کے بعد مہینوں کے بعد برسوں کے بعد ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں اپنا لکھا ہوا ہی بہت اچھا لگتا ہے اور ہم جو کچھ لکھتے ہیں اس سے ہم خود بھی بہت کچھ سیکھتے ہیں یا پڑھنے والے بھی بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں۔ آپ اقوال زرین لکھیں، آپ اچھی باتیں لکھیں، اشعار لکھیں یا کم سے کم 1-2 جملے میں اس دن جو بھی اچھی بات آپ نے پڑھی ہے یا جو کچھ بھی آپ نے اچھا دیکھا ہے سنا ہے اس کو آپ اپنی ڈائری میں تحریر کریں۔ ڈائری لکھنے سے تحریر کی مشق ہوتی ہے، ڈائری لکھنے سے زبان و بیان میں نکھار آتا ہے اور آپ جب بھی مضمون لکھتے ہیں تو مضمون نویسی میں بھی ڈائری لکھنے کی مشق کام آتی ہے۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ ڈائری لکھنا شروع کریں۔ ایک مضمون آپ کو لکھنا ہے، میرے ہمسائے۔ 10 یا 15 سطروں کا مضمون آپ کو لکھنا ہے۔ مضمون لکھتے وقت اس بات کا خیال رہے کہ جملے آسان ہو، چھوٹے چھوٹے ہوں، آسان زبان ہو اور ایک گزارش ہم ضرور آپ سے کریں گے کہ مضمون لکھیے، ضرور لکھیے، اس لیے کہ جب بھی مضمون لکھنے کے لیے کہا جائے تو مضمون لکھا کریں، اس لیے کہ مضمون لکھنے سے لکھنے کی مشق ہوتی ہے اور اعتماد بڑھتا ہے، خود اعتمادی میں اضافہ ہوتا ہے اور آپ کو جوابات تو لکھنے ہی ہیں، امتحان میں بھی مضمون لکھنا ہے تو مشق ضرور کریں اور جو موضوع ہے موضوع سے متعلق اہم نکات پہلے آپ تحریر کر لیں اپنے بیاض میں۔ مضمون لکھنے سے پہلے اہم نکات آپ لکھیں اور اس کے بعد مضمون لکھیں۔ جیسے موضوع میرے ہمسائے تو آپ کے جو ہمسائے ہیں جو پڑوسی ہیں ان کے بارے میں اچھی اچھی باتیں لکھ لیں اور ان کی خوبیاں لکھیں۔ کوشش کریں کہ کسی کی بھی جب بھی ہم کچھ لکھتے ہیں تو کسی کی برائی لکھنے سے گریز کریں، بچیں۔ ہم اچھی باتیں لکھیں، اچھی باتیں پھیلائیں تو اس سے ہمارے سماج میں اچھائیوں کا عروج ہوگا اور نیکیاں اچھائیاں بڑھیں گی۔ تو میرے ہمسائے اس مضمون کو لکھتے وقت آپ اپنے پڑوسیوں کے بارے میں اچھی باتیں پہلے رف اپنے بیاض میں لکھیں
پھر اس کے بعد شروع سے آخر تک پیراگراف وائز جو ہے وہ آپ مضمون مکمل کریں. آپ بہت اچھا لکھ سکتے ہیں. صرف لکھنے کی شروعات آپ کو کرنا ہے. آپ مضمون لکھیں، مختلف موضوعات پر مضمون لکھیں. آج ہم نے آپ کے لیے یہ موضوع رکھا ہے میرے ہمسائے. اس موضوع پر 10 یا 15 سطروں کا مضمون لکھیے. بہت شکریہ.